دیکھیں، پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں اگر اس تمام صورتحال کو دیکھیں تو ایک چیز تو بہت واضح ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اندرونی سطح پر پاکستان کے اندر حالات جان بوجھ کر ایسے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ملک نہ صرف عدم استحکام کا شکار ہو، بلکہ وہ ہوسٹائل ایجنسیز جو یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اکنامکلی اور اسی طرح پھر پولیٹیکلی یہاں پہ اسٹیبلٹی کے حالات بہتر ہوں، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ تمام چیزیں جو ہے پلان کی جا رہی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ایک بہت منظم منصوبے کے تحت یہ تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو وفاقی بجٹ پیش کیا ہے، یہ وفاقی بجٹ بھی اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ IMF کا ایک بجٹ تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو سامنے نہیں آیا ہے۔ اس ملک کو اقتصادی طور پر مستحکم کرنے کے لیے کوئی ایسی پلان جو ہے، ایسا پلان کوئی سامنے نہیں رکھا گیا ہے کہ کس طرح یہ معاملات جو ہیں یہ بہتر بنائے جائیں گے۔ جب یہ حکومت اقتدار میں نہیں آئی تھی، امپورٹڈ حکومت، یہ اس وقت یہ دعوے کر رہے تھے تمام لوگ کہ بلوچستان سمیت ملک بھر میں یہاں پہ جو مسائل ہیں، عوام کے بنیادی معاملات جو ہیں ان کو دیکھیں گے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے مہنگائی مارچ عمران خان کے دور حکومت میں یہاں پہ کیا تو اس مہنگائی مارچ کا موٹو یہ سامنے رکھا گیا کہ چونکہ مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، عوام کے معاملات ان کے لیے بہت ہی تشویشناک شکل اختیار کر چکے ہیں، اسی لیے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ عوام کی ریلیف کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں اور یہ کوشش کریں گے کہ جو احتجاج ہے اس کے ذریعے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے، ملک کے معاملات بہتر بنائے جائے۔ لیکن ریجیم چینج کے اس آپریشن کے نتیجے میں یہ ٹولہ، یہ کرپٹ ٹولہ جب اقتدار کا حصہ بنا تو انہوں نے نہ صرف وہ نیریٹو ہی پیچھے چھوڑ دیا جس کے لیے وہ اقتدار میں آئے تھے، بلکہ اب تو وہ باقاعدہ طور پر بڑے واضح انداز میں اپنے اس ایجنڈے پر سامنے آ رہے ہیں جس کے تحت وہ اقتدار کا حصہ بنے گے۔ اور اب ان کے نزدیک سب سے بنیادی جو ان کا ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے خلاف یہ مقدمات جو کرپشن کے مقدمات ہیں یا اربوں روپے منی لانڈرنگ کے جو مقدمات ہیں وہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بنیادی طور پر سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت عوام کو درپیش ہے وہ اس ملک کے اقتصادی شعبے کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس بجٹ میں بھی اس اقتصادی شعبے کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے، ریلیف کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اب جب آپ ریلیف کے لیے اقدامات نہیں کریں گے تو پھر آپ ٹیکس نیٹ میں کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اضافہ اس میں ہوگا، لوگ ٹیکس کے لیے تیار ہوں گے؟ پاکستانی عوام تو روز اول سے ہی ٹیکس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے جب ٹیکس لیں گے تو وہ ٹیکس کی جو رقم ہے اگر آپ وہ ہماری سروسز پر خرچ کریں گے تو پھر جا کر ایک بات تو یہ پھر ہو سکتی ہے کہ لوگ پھر ٹیکس نیٹ میں آئیں۔ آپ دیکھیں 22 کروڑ عوام میں اس وقت صرف جو حکومتی اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 22 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو صرف ٹیکس دیتے ہیں، اور اکثریت ان لوگوں میں ایسے لوگوں کی ہے جو کہ سرکاری ملازمین ہیں، جو کاروباری طبقہ ہے پاکستان کا، یا اس طرح دیگر جو لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ اس کے نہ دینے کی ٹیکس کے نہ دینے کی وجہ کیا ہے، اس پہ کیوں غور نہیں کیا جا رہا؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو ان کے جو تحفظات ہیں ان کو کیوں ایڈریس نہیں کیا جا رہا؟ اب جب لوگ ٹیکس دیں گے، پوری دنیا میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، حکومتیں ٹیکس وصول کرتی ہیں، لیکن وہ عوام، وہ جو ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں وہ عوام کے فلاح و بہبود پر خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ بالکل اس کے مخالف کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ لوگوں سے ٹیکس تو وصول کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے وہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتا۔ مختلف لوگ اس کو کرپشن کر کے اس کے اپنے قومی خزانے سے وہ لوٹ مار کر کے وہ رقم اپنے بیرون ملک جو ان کے بینک اکاؤنٹس میں اس میں شفٹ کرتے ہیں۔ عام لوگوں کو جب ریلیف نہیں ملے گا وہ کس طرح پھر آپ کے دعووں پہ یقین کر سکتے ہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ آپ اس وقت دیکھیں، اب ان تمام صورتحال کے باوجود اگر ریاستی ادارے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے، پاکستانی عوام کو اس مشکل وقت میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے، تو پھر آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ یہاں پہ حالات بہتر ہوں گے، عوام اور آپ کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں گی۔ یہ کبھی نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے آپ کو عملی طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے
ہے، اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے جو کہ اس وقت اقتدار کا حصہ ہے، اس کو یہ آفر دی گئی ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کریں، اس میں پھر آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے پھر غور و خوض کیا جائے گا۔ یہ معاملات کیسے بہتر ہوں گے، اس سسٹم کو انیشیٹ کیسے کیا جائے گا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو اس وقت آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی سامنے یہ آئی ہے کہ آج اسرائیلی اخبار نے بھی اس پہ ایک آرٹیکل شائع کیا ہے جس میں بڑے واضح انداز میں یہ معاملات سارے اٹھائے گئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ چیز بہت تشویشناک ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں ہمیشہ سے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اسرائیلی فاشسٹ جو حکومت ہے اس کو بطور ایک حکومت کس طرح پاکستان تسلیم کر سکتی ہے، دعوے یہ ہوتے رہے کہ اس میں کبھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی اور یہ صرف دعوے ہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسی صورتحال کو دیکھ کر پھر یہ معاملات آگے لے جائے گئے ہیں، اور اب صورتحال اس نہج تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ یہ پلاننگ کی گئی ہے کہ سعودی عرب پر باقاعدہ سعودی عرب کے ساتھ یہ رابطے بنائے گئے ہیں کہ سعودی عرب سے جو مہنگا تیل ہے وہ خریدا جائے اور روس سے وہ تیل خریدا نہ جائے، کیونکہ روس سستے داموں آپ کو تیل دے سکتا ہے، اور روس نے اس کے لیے بڑی آپ کی اپر جو تھی وہ قبول بھی کی تھی۔ آپ نے عمران خان کے دورہ روس پر مختلف اعتراضات اٹھائے، اس اعتراض کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے تناظر میں امریکی حکومت کے اپنے مفادات ہیں اور امریکی جو اتحادی ہیں ان کے بھی اپنے مفادات ہیں، تو وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں مستحکم حکومت قائم ہو، پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو۔ اسی لیے روس کے ساتھ جو پاکستانی معاہدے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام سازش رچی گئی۔ اور ایک بات تو بڑی کھل کر واضح ہوئی ہے کہ عمران خان نے تو یہ بات کی کہ میرے دورہ روس پہ امریکہ ناخوش تھا، اور اس کی ناخوش ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ پاکستان نے امریکی وہ بات تسلیم نہیں کی۔ ظاہر ہے اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ آج کی طرح تو نہیں تھی۔ خارجہ پالیسی پاکستان نے اس میں خود مختاری کا جو ایلیمنٹ تھا وہ ہائی لائٹ کیا تھا، اور پاکستان نے ایک میسج بین الاقوامی سطح پر یہ ڈیلیور کیا کہ اپنے اندرونی معاملات پاکستان خود ہی سیٹل کرے گا، اور اس کے لیے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ پاکستانی مفادات کے مطابق ہی کیے جائیں گے۔